اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ عقیلہ کے جملے سن کر امید بہت ہی فخرانہ انداز میں کینٹین چلی جاتی ہے۔ اب آگے امید ویکنڈ پر راولپنڈی آ گئی تھی۔ رات کو جہاں زیب اپنے گھر والوں کے ساتھ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے عروج پر تھی۔ میری امی آج تاریخ طے کرنے آئی ہیں، وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا۔ کیا اتنی جلدی؟ امید نے چونکتے ہوئے کہا۔ جہاں زیب نے ترنت کہا، تمہیں یاد ہونا چاہیے ہماری منگنی کو 8-9 سال ہو گئے، اور ویسے بھی میں آیا ہی سیٹل ہونے کے لیے ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے گھر تو بسانا ہی ہے۔ مگر جہاں زیب، مجھ پر ابھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میری بہن اور بھائی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ جہاں زیب نے رویہ بدلتے ہوئے کہا، یار تم اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند مت ہو، میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں۔ میری سیلری بہت اچھی ہے، جتنی رقم کے لیے تم دوسرے شہر رہ کر سارا دن کام کرتی ہو، اتنی رقم میں بہت آسانی سے کما سکتا ہوں، اس لیے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت مطمئن تھا۔ امید اب سنجیدہ تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی جہاں زیب کہ تم میری فیملی کو سپورٹ کرو، یہ کام مجھے خود کرنا ہے، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو امید، وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے۔ تمہاری فیملی کے ساتھ ہمارے تعلق کیسے ہیں اس بارے میں تو تم اچھی طرح جانتی ہو نا، اور ویسے بھی تمہارا بھائی اپنے پیروں پر ایک بار کھڑا ہو جائے گا تو انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صرف چند سال ہی کی تو بات ہے، جہاں زیب نے کہا۔ نہیں، چند سال کے لیے بھی نہیں، میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی، تم پہلے ہی ہمارے لیے بہت کچھ کر چکے ہو، امید نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امید، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میں تم پر احسان نہیں کرتا، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے، جو بھی ہے میں کر لوں گا، وہ فرض سمجھتا ہوں میں۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم شادی کے بعد بھی جاب کرتی رہنا اور اپنی سیلری سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا۔ جہاں زیب نے بحث ختم کرنے کے لیے ایک تجویز پیش کی۔ تھوڑی خاموشی کے بعد امید نے کہا، کیا تم مجھے جاب کی اجازت دے دو گے؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، جب تک تمہاری فیملی کو ضرورت ہے تب تک تم جاب کر سکتی ہو، جہاں زیب نے فوراً کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ 1.5 مہینے بعد اس کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ ویکنڈ ختم ہونے کے بعد واپس لاہور آ گئی۔ قدرتی طور پر وہ بہت پرسکون اور خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیو چیپٹر شروع ہونے والا تھا۔ اس نے ہاسٹل میں سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ اگلے مہینے سے ہاسٹل چھوڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ کی ساری لڑکیاں یہ بات جان چکی تھیں کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ جہاں زیب اکثر اسے فون کیا کرتا تھا، فون پر ہمیشہ کی طرح وہ اسے ایسے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا اور شادی کے حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا۔ کچھ دن پہلے ہی ہونے والی تلخی کو وہ جیسے بھول سا گیا تھا۔ امید کا خیال تھا کہ شاید وہ دوبارہ اسے کبھی باہر ملنے کے لیے نہیں کہے گا، مگر اس کا خیال غلط تھا۔ وہ ایک دن پھر ہاسٹل چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں زیب، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، امید نے کہا۔ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو تمہیں ہاسٹل میں بھی نہیں رہنا اور پھر ہماری شادی بھی ہونے والی ہے، جہاں زیب نے کہا۔ میں جتنا بھی وقت یہاں گزارنا چاہتی ہوں صحیح طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ پھرنا نہیں چاہتی، امید نے کہا۔ کیا تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی امید؟ جہاں زیب نے پوچھا۔ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں، لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ جہاں زیب کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے امید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امید کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا، اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ جہاں زیب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہوں؟ تمہارا ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، اب تم کہہ دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، امید نے کہا۔ اب اپنے پارسائی اور صاف دامنی کے قصے میرے سامنے شروع مت کر دینا۔ 4-5 سال سے تم ہاسٹل میں ہو، سارا دن تم مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو، میرے ہاتھ کھینچنے پر تمہیں پرابلم ہو رہی ہے؟ جہاں تم کام کرتی ہو نہ جانے کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا۔ وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ وہ فی کے چہرے کے ساتھ سوچتی رہی۔ میرا ہاتھ کبھی کسی نے نہیں پکڑا، میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ میری مجبوری ہے، مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں جہاں زیب، امید نے کہا۔ بس کرو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنی پارسائی یا صاف دامنی کے قصے میرے سامنے مت گانا۔
میں کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی کوئی مکمل طور پر شریف ہو، اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا کوئی ثبوت مانگنے نہیں آیا۔ تم کیا کرتی رہی ہو مجھے اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھوڑو، اور اگر میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو۔ تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیثیت سے میں اتنا حق تو رکھتا ہوں، اگر کوئی لڑکی ان لوگوں کو موقع دے سکتی ہے اپنا ہاتھ پکڑنے کا جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے، تو پھر بھی میں تو تمہارا منگیتر ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ابھی تک اس کے چہرے پر تھپڑ مار چکی ہوتی۔ امید بہت رنجیدہ تھی، ایسے سخت الفاظ کسی نے اس سے کبھی نہیں کہے۔ تم جانتے ہو جہاں زیب، میں کیسی لڑکی ہوں، میں کیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے، پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہ سب کچھ کرتی ہوں؟ اس نے دل گرفتہ ہو کر اس سے پوچھا۔ خاندان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ماں باپ کی تربیت سے۔ آزادی انسان سے بہت کچھ کرا دیتی ہے امید۔ میں بھی پارسایا صاف دامن نہیں ہوں۔ اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے، ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے دنیا نہیں دیکھی؟ جہاں زیب نے بڑے بے ڈھنگے لہجے سے اس سے کہا۔ تم بے شک یہ سب کرتے رہے ہو، مگر میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں کرا۔ میں مسلمان ہوں الحمدللہ۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے، اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ میرے مذہب میں جو چیز گناہ ہے اسے میں گناہی مانتی ہوں اور اس سے بچتی رہتی ہوں، امید نے صاف الفاظوں میں کہا۔ کم آن امید، واٹس اے نان سینس یار، مذہب کا سارا منافق لیتے ہیں۔ وہ اس کا منہ بڑے حیرانی سے دیکھتی رہی۔ تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہو گیا ہے کہ آج کے ورلڈ میں، ان ٹوڈیز ورلڈ، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مذہب کا سہارا لے کر جو تم نے اخلاقی کردار اپنا بنایا ہوا ہے نا، وہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ تم جانتی ہی کیا ہو زندگی کے بارے میں؟ جانتی ہو زندگی میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ خوشی۔ اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے وہ جس حد تک جا سکتا ہے چلا جائے۔ مذہب کی دیواریں اپنے ارد گرد حائل مت کرو، اوکے؟ اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لبرل براڈ مائنڈڈ عورت میں ہونی چاہیے، کیونکہ میں جس سوسائٹی کی طرف موو کر رہا ہوں نا، مجھے وہاں ایسی عورت ہی چاہیے جو مجھے سپورٹ کر سکے۔ تمہاری شرافت میرے کام نہیں آنے والی۔ اب ایک کام کرو، آج بیٹھ کر میری باتوں پر دھیان سے سوچنا، کل میں اسی وقت تمہیں دوبارہ لینے آؤں گا۔ وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ اس کا انداز اتنا تلخ تھا کہ ایک زندہ دل کو بھی مارتے۔ روم میں واپس آنے کے بعد اس نے یہ ساری باتیں عقیلہ کو بتائیں۔ تم احمق ہو، وہ ساتھ لے جانا چاہتا تھا تو چلی جاتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا اور تمہارا مسئلہ بھی ختم ہو جائے۔ اس رات عقیلہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا، تم جتنا اس سے بچ رہی ہو اس کی خفگی اتنی ہی بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے، خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر سے آئے اور اگلا بندہ ساتھ چلنے پر بھی تیار نہ ہو، تو غصہ تو آئے گا نا۔ امید، جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول ضدیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری تو ویسے بھی اگلے مہینے اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے؟ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں تفریح کے لیے جائے، مگر تمہاری ضد تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اگر غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گی تم؟ پلیز عقیلہ، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ 9 سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو، اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ منگنی نہیں توڑ سکتا، امید نے کہا۔ بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹ جاتے ہیں، عقیلہ نے جواب دیا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، امید نے کہا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو۔ وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے، چلی جاؤ، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم لوگوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، عقیلہ نے کہا۔ عقیلہ اب سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ چکی تھی، لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی۔ جہازیب کے بدلے ہوئے لہجے نے اسے آج بہت تکلیف دی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس سے اس طرح باتیں کر سکتا ہے۔ کیا اسے یاد نہیں کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دے کر اس طرح اسے باتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اسے ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ اور میں اب کیا کروں؟ کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر، اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگنی توڑ دے گا؟
اس کے ذہن میں جہازیب کے وہ سخت الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کیا عقیلہ کی بات مان لینی چاہیے، ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے، پھر میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اس طرح اس کی ناراضی بھی ختم ہو جائے گی۔ رات کی چھا جانے والی گہرائیوں میں وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔